السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس سے قبل بھی آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کی گئی جس پہ یوم آزادی کے حوالے سے 14 اگست 1947 سے لے کر اب تک پاکستان میں جمہوریت کی بساط لپیٹنے اور سیاست دانوں کی حکومتوں کے خاتمے کے لیے کن کن کرداروں نے اپنا کردار ادا کیا، اس کے متعلق مختصراً آگاہی فراہم کی گئی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیام پاکستان کے وقت سے ہونے والی سیاسی اور سماجی اور معاشرتی تبدیلیوں کے متعلق آگاہ کریں گے۔ یہ مضمون ڈاکٹر سید جعفر احمد کی کتاب شب گزیدہ سحر سے ماخوذ ہے۔ پاکستان میں آزادی کے پہلے ہی سال میں مرکز اور صوبوں کے تعلقات اور صوبوں کی داخلی سیاست کے حوالے سے کئی ایسے رجحانات سامنے آئے جو تقریباً تواتر کے ساتھ بعد کے برسوں میں جاری رہے۔ صوبائی حکومتوں کے خلاف مرکز کی کارروائیاں، صوبوں میں کرپشن کے الزام میں سیاستدانوں کا نااہل قرار دیا جانا، صوبوں کی سیاسی قوتوں کی باہمی چپقلش اور حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ، یہ ایسے رجحانات تھے جو پاکستان کے بالکل ابتدائی سفر ہی میں نمایاں ہو کر سامنے آ گئے تھے۔ قیام پاکستان کے محض 8 روز بعد ملک میں پہلی بار ایک صوبائی حکومت کو ختم کیا گیا۔ قیام پاکستان سے قبل صوبہ سرحد میں کانگریس کی وزارت قائم تھی جس کے سربراہ ڈاکٹر خان صاحب تھے۔ 3 جون کی تقسیم ہند کے منصوبے نے پنجاب، بنگال اور سندھ کے مسلم اکثریتی صوبوں کے مسلمان اراکین اسمبلی سے رائے طلب کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک میں شمولیت کا فیصلہ کر سکیں۔ البتہ صوبہ سرحد کے مستقبل کے فیصلے کے لیے ایک ریفرینڈم کے انعقاد کی تجویز رکھی گئی تھی۔ سرحد کی حکومت اس ریفرینڈم کے خلاف تھی، لہٰذا اس نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ اس ریفرینڈم میں اکثریتی فیصلہ پاکستان کے حق میں نکلا۔ اس سے مسلم لیگی قیادت نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سرحد کی حکومت اپنا قانونی استحقاق کھو چکی ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب اور ان کے رفقا ایک مشکل صورتحال سے دوچار تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس حکومت کو مہلت دی جاتی تو شاید یہ مرکز میں فائز مسلم لیگ کی حکومت اور قیادت کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے کسی قابل عمل راستے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی، مگر مسلم لیگ میں ایک حلقہ ڈاکٹر خان صاحب اور ان کے بھائی خان عبدالغفار خان کا شدید مخالف تھا اور غفار خان کی خدائی خدمتگار تحریک اور صوبائی کانگریس کے ساتھ کسی قسم کی مصالحت کے حق میں نہیں تھا۔ صوبہ سرحد کی مسلم لیگ کے رہنما خان عبدالقیوم خان صوبائی حکومت کے مخالفوں کی قیادت کر رہے تھے اور انہیں صوبائی گورنر سر جارج کننگھم کی بھی حمایت حاصل تھی۔ اس حلقے نے قائد اعظم اور غفار خان کے درمیان مصالحت کے امکانات کو ختم کرنے میں غیر معمولی سرگرمی کا مظاہرہ کیا۔ صوبائی وزارت کو توڑنے کا اعلان گورنر نے گورنر جنرل کی ہدایت پر کیا۔ سرکاری ذرائع ابلاغ مرکز نواز پریس اور مسلم لیگی رہنماؤں نے بظاہر اس اقدام کے 2 اسباب بتائے۔ پہلا یہ کہ ڈاکٹر خان صاحب نے ریفرینڈم سے قبل یہ اعلان کیا تھا کہ اگر صوبے کے عوام نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ ان کا 6 جولائی کا یہ اعلان 9 جولائی کے روزنامہ ڈان میں شائع ہوا، مگر 17 جولائی کو انہوں نے ریفرینڈم کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اور ریفرینڈم میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ استعفیٰ دینے کی ان کی ابتدائی پیشکش ان کا ذاتی فیصلہ تھا اور ان کی پارٹی اس فیصلے کی پابند نہیں ٹھہرائی جا سکتی۔ ڈاکٹر خان صاحب نے استعفیٰ دینے کی پیشکش کے بعد اس پر عمل کیوں نہیں کیا، یہ سراسر اخلاقی معاملہ تھا جس کی جواب دہی ڈاکٹر خان صاحب اور ان کے ساتھیوں پر واجب تھی، مگر ان کے استعفیٰ نہ دینے کو ان کی حکومت کو توڑنے کا جواز نہیں بنایا جا سکتا تھا، کیونکہ قانونی اعتبار سے بہرحال اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ ایک سیاسی نوعیت کا وعدہ کرتا ہے اور پھر اس کی تکمیل نہیں کر پاتا تو اس کی حکومت ختم کر دی جائے۔ ڈاکٹر خان صاحب پر ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ جب گورنر جارج کننگھم نے حلف لیا تو اس تقریب میں ڈاکٹر خان صاحب نے پاکستانی پرچم کو سلامی نہیں دی۔ خان عبدالغفار کا موقف یہ ہے کہ گورنر نے خود ڈاکٹر خان صاحب کو قومی پرچم کو سلامی دینے سے یہ کہہ کر باز رکھا کہ اس تقریب کے انتظامات کی ذمہ داری مسلم لیگ نیشنل گارڈ کے پاس ہے اور وہ ڈاکٹر خان صاحب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ خان عبدالغفار خان کا کہنا ہے کہ ہم کو حلف اٹھانے کی پیشکش ہی نہیں کی گئی، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی حکومت کا استعفیٰ خود پیش کر دیں۔ ہمارا ایسا نہ کرنے پر ہماری حکومت معزول کر دی گئی۔ جس وقت ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت کو توڑا گیا، اس وقت اس کو اسمبلی میں اکثریت حاصل تھی۔ ان کی حکومت کی معزولی کے بعد خان قیوم کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، مگر چونکہ ان کی اسمبلی میں اکثریت کی حمایت حاصل نہیں تھی، لہٰذا ایک عرصے تک اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کیا گیا، اور جب یہ اجلاس بلایا گیا تو تب تک خان قیوم خان کو اکثریت حاصل ہو چکی تھی، کیونکہ سابقہ حکومت کے کئی اراکین اسمبلی کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ خان عبدالقیوم خان ایک سخت گیر منتظم تھے۔ انہوں نے صوبہ سرحد پر 1953 تک اپنی آہنی گرفت قائم رکھی۔ انہوں نے صوبے کی ترقی کے لیے کام بھی کیے، مگر مخالفین کے ساتھ ان کی غیر جمہوری اور آمرانہ طرز عمل نے ان کے اچھے کاموں کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دیا۔ خدائی خدمت گاروں کے ساتھ ان کے سخت گیر رویے نے ان کے سیاسی کردار کو اس درجہ داغدار کر دیا کہ یہ حقائق کہ انہوں نے تعلیم کے شعبے میں اپنے صوبے کی گراں قدر خدمت کی، پشاور یونیورسٹی کا آغاز کیا، وارسک ڈیم کی تعمیر کا کام شروع کیا، سرحد کے بہت سے دور افتادہ دیہات میں بجلی کی ترسیل کو ممکن بنایا، عوام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ڈاکٹر خان صاحب کے ضمن میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 1947 میں مرکز کی جانب سے غدار قرار دیے جانے والے ان ہی ڈاکٹر خان صاحب کو 1955 میں مغربی پاکستان میں 1 یونٹ کے تحت ایک متحدہ صوبہ بنائے جانے کے بعد اس صوبے کا پہلا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور اس منصب پر ان کا تقرر مرکز میں فائز اس وقت کی مقتدر قوتوں ہی کی ایما پر ہوا۔ بعد کی پاکستان کی تاریخ میں ایک وقت کے غدار دوسرے وقت کے محب وطن اور ایک وقت کے محب وطن دوسرے وقت کے غدار قرار پاتے رہے۔ مرکز سے مختلف اوقات میں غداری کی چارج شیٹ اور حب الوطنی کی سند حاصل کرنے والے سیاستدانوں کی ایک طویل فہرست مرتب کی جا سکتی ہے۔ ایسی کسی فہرست میں مولوی فضل حق، حسین شہید سہروردی، خان عبدالولی خان، عطاء اللہ مینگل، نواب اکبر بگٹی اور ممتاز بھٹو کے علاوہ بھی بہت سارے نام شامل ہوں گے۔ قائد-اعظم کے تقریباً 1 سالہ دور حکومت میں سندھ کی سیاست میں داخلی انتشار کا شکار رہی۔ یہ دوسرا صوبہ تھا جہاں مرکز کی ایما پر صوبائی وزیر اعلیٰ کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ایوب کھوڑو قیام پاکستان کے وقت صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے۔ انہوں نے صوبے کی پارلیمانی سیاست میں مسلم لیگ کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا۔ کھوڑو ایک بڑے زمیندار ہی نہیں بلکہ سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر تھے۔ صوبے کی داخلی سیاست میں گروہ بندی کے رجحان کو بھی انہوں نے تقویت پہنچائی تھی۔ وہ وزارت اعلیٰ کے علاوہ مسلم لیگ کی صوبائی صدارت کے منصب پر بھی فائز تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کی
ان کے مسلم لیگ کے مرکزی قیادت کے ساتھ اختلافات کا آغاز ہوا۔ چنانچہ آزادی کے چند ماہ بعد ان کی ایما پر صوبائی مسلم لیگ نے ایک قرارداد کے ذریعے مکمل صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کیا اور ملک کی تمام وحدتوں کے لیے انتظامیہ اور مقننہ میں مساوی نمائندگی کی سفارش کی۔ یہی نہیں بلکہ صوبائی مسلم لیگ نے ملک کے لیے سوشلسٹ آئین کا بھی مطالبہ کیا۔ مرکز کے ساتھ کھوڑوں کے اختلافات کا نقطہ عروج اس وقت آیا جب کراچی کو سندھ سے الگ کر کے وفاق کا حصہ بنایا گیا۔ 2 فروری 1948 کو سندھ کی صوبائی اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے کے فیصلے کی مذمت کی۔ سندھ کے سیاسی حقوق کی مدافعت سے قطع نظر کھوڑو صوبے کی گروہی سیاست سے خود کو بلند نہیں رکھ سکے۔ وہ اپنی کابینہ میں بھی اتحاد اور یکسوئی پیدا کرنے میں ناکام رہے۔ گورنر غلام حسین ہدایت اللہ کے ساتھ بھی وزیر اعلیٰ کے تعلقات کشیدہ چلے آ رہے تھے۔ چودھری محمد علی اپنی تصنیف ظہور پاکستان میں لکھتے ہیں کہ اپریل 1948 کے اوائل میں کھوڑو اور ان کے 2 وزیروں پیر الہی بخش اور میر غلام علی تالپور کے درمیان کھلے بند و نزاع کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گورنر نے اس خیال سے وزیروں کے محکمے تبدیل کر دیے کہ شاید اس طرح کابینہ زیادہ خوش اسلوبی سے کام کر سکے گی، لیکن کھوڑوں نے اسے گورنر کی بیجا مداخلت سمجھا۔ کھوڑوں کے مخالفین ان پر کرپشن اور بد انتظامی کے الزامات بھی عائد کرتے تھے۔ جب گورنر اور وزیر اعلیٰ کی کشمکش کا سلسلہ زیادہ دراز ہوا تو اول الذکر نے معاملہ قائد اعظم کے سامنے پیش کیا۔ گورنر نے کھوڑوں پر رشوت ستانی کے الزامات کا اعادہ کیا اور بقول چودھری محمد علی رشوت ستانی کے ثبوت بھی قائد اعظم کو پیش کیے۔ چنانچہ قائد اعظم نے کھوڑوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی اور یوں 26 اپریل 1948 کو گورنر کے حکم پر وزیر اعلیٰ سندھ کو برطرف کر دیا گیا۔ ایسا کرتے وقت 1935 کے ایکٹ کی دفعہ 51 کا سہارا لیا گیا، جس کی روح سے صوبائی وزراء کے عہدے گورنر کی خوشنودی کے مرہون منت قرار پائے تھے۔ گورنر کی جانب سے کارروائی کے وقت کھوڑوں کو صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل تھی۔ قیام پاکستان کے محض 9 ماہ بعد ہی یہ سوال ابھر کر سامنے آ گیا تھا کہ اگر ایک جانب ایک مبینہ طور پر کرپٹ حکومت یا سربراہ حکومت ہو اور دوسری جانب یہ حقیقت ہو کہ وہ حکومت یا سربراہ حکومت اسمبلی میں اکثریت کی حامل ہونے کے ناطے جمہوری و قانونی استحقاق سے بھی محروم نہ ہو، تو ایسے حکمران یا حکومت کی بابت اس کے دونوں میں سے کون سے رخ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ کرپشن کے ناسور کو ملک میں مروج غیر منصفانہ اقتصادی و سماجی نظام کے تناظر میں دیکھنے اور اس کا علاج اس نظام کی درستگی کے ذریعے کرنے کے بجائے اگر محض چند سیاسی افراد کے خلاف تادیبی کارروائی ہی کو کافی سمجھنا درست ہے، تو پھر واحد راستہ ان افراد کے ان عہدوں سے معطلی یا ان کے زیر تصرف اداروں کی تحلیل کا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ راستہ پہلی بار آزادی کے 9 ماہ بعد اپریل 1948 میں اور نصف صدی کی تکمیل سے 9 ماہ قبل نومبر 1994 کو اختیار کیا گیا۔ یہ راستہ بار بار کیوں اختیار کرنا پڑا، یہی اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ راستہ کرپشن کے مکمل خاتمے کی منزل کی طرف لے جانے سے قاصر ہے۔ سیاسی اداروں کو بدعنوانیوں سے پاک کرنے کے لیے محض قوانین اور تادیبی اقدامات پر انحصار کا راستہ یوں بھی ناکام ثابت ہوتا رہا ہے کہ مقتدر طبقات سے تعلق رکھنے والے ایسے سیاستدان جن کے خلاف کرپشن کے الزام میں کارروائی ہوتی رہی،
احتساب کے لیے بننے والے ہر نظام کو شکست دے دینے کی اہلیت کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ اس کی پہلی مثال بھی ایوب کھوڑو ہی تھے کہ جن کے خلاف 62 الزامات کی بنیاد پر مقدمات قائم کیے گئے۔ مئی 1947 میں پیر الہی بخش سندھ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ مئی 1948 میں پیر الہی بخش سندھ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، مگر مقدمات کے شکنجے میں کسے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ کھوڑو کی سیاسی طاقت ابھی زائل نہیں ہوئی تھی۔ دسمبر 1948 میں جبکہ ابھی ان کے خلاف مقدمے زیر سماعت تھے، وہ باضابطہ طور پر سندھ مسلم لیگ کے صدر منتخب کر لیے گئے، مگر انہوں نے ٹریبونل کا فیصلہ آنے سے قبل اپنا عہدہ سنبھالنے کا اعلان کر دیا۔ مرکزی حکومت کے لیے یہ بڑی بدنامی کی بات تھی کہ جس شخص کو بدعنوانی کے الزام میں وزارت سے الگ کیا گیا، وہ اسی جماعت کا صوبائی قائد منتخب کر لیا گیا جو جماعت مرکز کے اقتدار کی مالک تھی۔ اس صورتحال سے عہد برآ ہونے کے لیے مرکزی اسمبلی نے 1949 میں پروڈا نامی قانون منظور کیا۔ یہ دور لیاقت علی خان کا دور تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحلت پا چکے تھے، جس کی روح سے کرپٹ عناصر کو پبلک اور نمائندہ عہدوں کے لیے نااہل قرار دیا جا سکتا تھا۔ اس قانون کی منظوری کے وقت تک خواجہ ناظم الدین ملک کے گورنر جنرل بن چکے تھے، جنہوں نے پروڈا کے تحت کھوڑو کو 2 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ 1951 میں اپنے خلاف نااہلیت کے فیصلے کو تکنیکی بنیادوں پر کالعدم قرار دے دیے جانے کے بعد کھوڑو دوبارہ وزیر اعلیٰ بن گئے، مگر ایک مرتبہ پھر ان پر کرپشن کے الزامات لگے اور گورنر نے پھر ان کو برطرف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کو ایک مرتبہ پھر کسی سیاسی منصب کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ اکتوبر 1954 میں مرکز میں سیاسی جوڑ توڑ کے نتیجے میں پروڈا کا قانون ہی منسوخ ہو گیا، تو اگلے ہی مہینے کھوڑو تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے، مگر کھوڑو کے پرانے حریف پیر الہی بخش مسلسل ان کے سائے کا تعاقب کر رہے تھے۔ انہوں نے سندھ کورٹ میں پٹیشن داخل کی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پروڈا کی تنسیخ کے فیصلے کا اطلاق پر ماضی درست نہیں، اور یہ کہ کھوڑو کا اس قانون کے تحت نااہل قرار پانا اس قانون کی تنسیخ کے نتیجے میں غیر مؤثر نہیں ہو جاتا۔ سندھ کورٹ نے مارچ 1955 میں اس پٹیشن کے حق میں فیصلہ دیا اور یوں کھوڑو کو اپنے عہدے سے الگ ہونا پڑا۔ کھوڑو کی پہلی معزولی قائد اعظم کے دور حکومت میں ہوئی تھی، جس کے بعد پیر الہی بخش وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے۔ وہ فروری 1979 تک صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہماری احساس انفو کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے اور ہمارے ٹک ٹاک چینل کو بھی فالو کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ ہمارا مقصد آپ تک مستند معلومات پہنچانا ہے تاکہ آپ موجودہ دور میں ہونے والی سیاسی تبدیلیاں، معاشرتی سماجی تبدیلیوں کو تاریخ کی بنیاد پر پرکھ سکیں۔ شکریہ۔